قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے باہر نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معجزے یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عارض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحم والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا کرتا ہے اور اسی نام سے ہی جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پہ بلانا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے التجائیں کرو، تو پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی دعا کرتے ہو۔ ان دعا سے ہی ہے، اور دعائیں تو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ یہ دعا ہی تو ہے جو تمہیں اپنے رب سے رابطے میں رکھتی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے در کا پتہ تب ہی دیتا ہے جب اس نے تمہیں بے حد اور بے حساب نوازنا ہوتا ہے۔ وہ تب بلاتا ہے جب تمہیں ہر غلطی سے پاک کرنا ہو، جب تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کرنا ہو۔ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ناممکن کے خیالات تمہیں مایوس کرنے لگیں تب اللہ کی یہ آیت یاد کر لینا، بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ پھر بھی کتنے دل ہیں جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، کتنے قلبیں ہیں جو اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، کوئی قربانی رائے گاہ تو نہیں جاتی، کوئی آنسو بیکار تو نہیں گرتا، اور کوئی آنکھ خالی تو نہیں جاتی۔ جب سورہ العمران میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ دعا تو پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے، تب تمہیں قبولیت کا شک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے کچھ لے لے اور اس سے بہترین عطا نہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا وجود اس کی دہلیز پہ لے جاؤ اور وہ تمہیں نہ تھامے۔ خلل ہمارے یقین میں ہے، اس کے عطا میں نہیں۔ تم اس پہ اگر ایک قطرہ بھی یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں سمندر جتنا عطا فرماتا ہے۔ جب اس دنیا سے تھک ہار کر اس کے در پہ جاتے ہو، وہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اس کی عطا کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تمہارا گمان ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کے لیے اختتام میں کن کا معجزہ ہے۔ میں نے ہر حال میں اپنے رب کو مہربان ہی پایا، اس وقت بھی جب میرا دل سیاہ پڑ گیا۔ میرے پاس صرف گناہ تھے، میں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے رب العالمین نے میرے دل کو پھیر دیا، مجھ پر اپنی رحمت کی۔ تب میں نے جانا کہ وہ ہی ہے جو آپ کو ہر بدتر سے بدترین حالت میں بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو کہیں نہیں جاتا، ہم ہی اس کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔
میں نے جانا کہ محبت حق ہے، مگر اپنے رب سے کی جانے والی محبت، اللہ محبت ہے، اسی کو چاہنے اور چاہے جانے کا حق ہے، اسی کی محبت کافی ہے۔ اے میرے اللہ بس مجھے معاف کر دے، بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمہاری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے مانگنے سے منع تو نہیں کیا، اللہ نے دینے سے انکار تو نہیں کیا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ تو پھر کرو نہ دعا، بتاؤ نہ اللہ کو کہ کیا چاہیے تمہیں، منا لو اللہ تعالیٰ کو، وہ مان جاتا ہے۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور کر دے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ تمہاری تڑپ میں اتنی عنایت ہے کہ تم سکون الہی محسوس کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، وہ دعاؤں کی شدت سے واقف ہے، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ یا تو وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے بھی یقین سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن وہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت سے بھی خوب واقف ہے، بس مانگتے رہنا اور صبر کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کرتی ہے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تصویریں سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ ان کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے زبان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے، وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب مل جانا ہے۔ عجیب پہلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمتوں پہ بکتے ہیں، جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہ جاتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے، اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل اس سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ خالی کاسہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد رکھتے ہیں اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ تو آج جس مقام پر ہو وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک سکونی رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے، ہدایت والوں کو اپنی راہ کی جستجو میں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لے
پھر اسے عام سے خاص کر دیتا ہے، اتنا خاص کہ وہ فرماتا ہے بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنی مرضی سجدہ کریں مگر اللہ سے کبھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑتے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بے حال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بے حال رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے اور غم خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا، سب بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا کل، تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو، سب ٹھیک ہو۔ تمہیں تم ہی نہیں، تمہارا درد تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے، تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو اور نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دے گا، بس یقین رکھو، انشاءاللہ۔